السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ابھی آپ کا دورہ ہوا گجرات احمد آباد میں نے آپ کا جی صبح میں اور شام کو جو پروگرام تھا دونوں اٹینڈ کیے تھے. ہم، اس سے مجھے ایک بات یہ جاننے ملی تھی کہ آپ اسٹرینتھ میں بھی اس بات کا بہت زور دیتے ہو کہ جو ایجوکیشن سسٹم آج کی ہماری ہے اس کے اندر اسلامک پیراڈائم سے اگر ایجوکیشن ہو تو وہ ہمارے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے بہتر ہے. تو ابھی جیسے ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے اس میں تو نیئرلی امپاسبل ہے کہ ہم کو یہ فیسلٹی مل پائے. تو ایز اے پیرنٹ ہم کو کیا دھیان دینا چاہیے اگر ہم ہمارے بچوں کو جتنا ہندوستان کے اندر پاسبل ایجوکیشن ہے سسٹم میں اگر جتنا پاسبل ہے اتنا لے لینا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان اتنا ہی کر سکتا ہے نا کہ جتنا اس کے لیے پاسبل ہے. آپ بہت سے ایجوکیشن بورڈز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو کافی سہولت ملتی ہے اور فلیکسیبلٹی ملتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ہائر اینڈ پہ چلے جائیں تو آئی بی جو اسکولز ہیں اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی زیادہ ملتی ہے. لوور اینڈ پہ اگر چلے جائیں تو جو NIUS ہے اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی زیادہ ملتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں چاہیے بھی پھر CBSE، اور CBSE میں ہمیں ظاہر ہے کہ جب وہ پڑھایا جائے گا، جو بھی NCERT وغیرہ کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، جب وہاں وہ چیزیں ہوں گی جو ایک نان اسلامک پیراڈائم کے اوپر ہے، تو اس سے پھر ہمیں پریشانی ہوگی. وہ پریشانی ہونی بھی چاہیے تو، لیکن اس کا حل تو وہاں موجود ہے نا. تو جو حل ہے تو آپ ہائر اینڈ پر حل تلاش کریں، لوور اینڈ پر جو مڈل میں جو حل ہے وہ حل نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے. جی. اور آپ جو بول رہے ہیں کہ آپ کا جو کورس ہے وہ اس کا کتنے سال میں آنے کی امید ہے؟ مستقل کام چل رہا ہے. 5th گریڈ تک تو انشاءاللہ اگلے مہینے ہی آ جائے گا، لیکن صرف انگلش لینگویج آرٹس. باقی جو مکمل ہے 12th گریڈ تک کے وہ 2029 تک کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. انشاءاللہ دعا کرتے رہیں. اور اس کا کچھ امکان ہے گجرات میں بھی آنے کی؟ اللہ عالم. اب دیکھیں، اگر کوئی IB اسکول ہم سے کانٹیکٹ کرے گا تو ضرور ہم دیں گے ان کو. اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب. بھیا کو چلے بھائی آگے. جی السلام محمد علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بولیے. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے. جی اچھا مفتی صاحب، میرے ایک تو آپ کے بڑے کمال کے لیکچرز تھے. سب سے کمال بات آپ کی یہ ہے کہ آپ جو لیکچر کے فلو میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی سوال مائنڈ میں ارائز ہوتا ہے تو آپ اس کو اگلے ہی لمحے فوری ایڈریس کر دیتے ہیں. یہ آپ کی کلام میں بہت زبردست بات ہے. اور سوال میرا یہ تھا مفتی صاحب کہ یوٹیوب پہ بے شمار ایسے پوڈ کاسٹ بھرے پڑے ہیں جس پہ کوئی وہ بتاتے ہیں کہ جی انسان کا دل 5-7 منٹ کے لیے بند ہو گیا تو ڈاکٹر نے جھٹکے لگائے اور دوبارہ جو ہے وہ اس میں مطلب کہ جان آ گئی. اب ان 5-7 منٹوں کے وہ جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں. وہ کوئی ایک نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو یہ بتا دیں کہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے کہ آیا کوئی انسان اپنا یہ اس ٹائم کا جو ہے وہ اپنی سچویشن بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس میں اکثر ہی لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ٹنل نظر آئی، ٹنل میں بڑی روشنی تھی. موسٹلی ان کا یہی بات ہوتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. یہ ڈیتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، موت کے قریبی جو لمحات ہیں یہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ عام طور سے انسان کے لاشعور میں، بیک آف دا مائنڈ میں جو چیزیں اسٹور ہیں اس کے مطابق یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آئی تو ایتھیسٹ بھی مانتا ہے مرنا ہے ایک دن. وہ دنیا کا کوئی بھی ایتھیسٹ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں مروں گا باقی سارے مر جائیں گے. مرنا تو ہر ایک کو ہے. اچھا، اب جو ذہن میں بات آتی ہے کہ موت کیسی ہے، ہر ایک آدمی اس کے بارے میں سوچتا ہے. یہ جو سوچ ہے نا، جو بھی وہ ذہن میں لاتا ہے، مثلا کرسچینٹی میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ٹنل ہے وہاں سے، تو بہت سے آپ کرسچنس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جب بیان کرتے ہیں تو وہ روشنی ہے ٹنل کے دوسری طرف. تو یہ جو دیر از لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل، یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو انگریز دن رات سنتے ہیں. اسی کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اسی کو محسوس بھی کر لیتے ہیں. وہ ان کا خواب بن جاتا ہے یا جو بھی اس کو آپ کہیں ان کا ویژن ہو جاتا ہے. اور اس ویژن کو وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو بیان کر دیتے ہیں. اسی کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ جنتی میں جائے گا. تو اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس وقت وہ کام کر رہا ہے.
ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ اس کا ریالٹی سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں, اور قرآن حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جب انسان کوئی اگر اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اس کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے اور دوبارہ جی سے چل پڑتا ہے, تو اس کا ایکسپیرینس نہیں بتایا جا سکتا. نہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے خواب ہے, ایک غیر ٹھیک مسلم بھی اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر دیکھیں دو افراد ہیں جو فلی عربک میں ماہر ہیں, تو ان کو قرآن کی ورڈز کی ٹرانسلیشن علیحدہ علیحدہ کیوں, مطلب کہ اس کا وہ کیوں علیحدہ علیحدہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے؟ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں محمد شیخ کی یا غامدی صاحب کی یا اسی طرح ساحل الدین کی, ان کو یہ قرآن کی آیات میں سے پورٹلز وغیرہ یہ کس طرح, اگر کوئی بندہ عربک ایکسپرٹ ہے. ان میں سے آپ کس کو عربی کا ماہر مانتے ہیں؟ اس کا نام نہیں یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, لیکن اگر مطلب کہ کوئی بھی, اگر میں فرض کریں مثال دیتا ہوں, اب آپ حسن اللہ یاری ہے جیسے, وہ عربک ایکسپرٹ ہے لیکن وہ ترجمہ جو ہے وہ مطلب کہ ڈفر کر جاتا ہے, تو مطلب کہ انگلش کے دو ماہر ہوں تو ترجمہ ایک ہی نکلے گا ہمیشہ, تو عربک میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الفاظ کی وسعت کتنی ہے. عربی زبان میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی جو بھی قدیم کلاسیکل لینگویج ہے, ایون سنسکرت میں ایسا ہے, عربی میں نہیں, سنسکرت میں ایسا ہے, ہبرو میں ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اب ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ کون سا معنی مراد ہے کون سے نہیں ہے؟ وہ ہم طے کریں گے سنت سے, حدیث سے. حدیث اسی لیے قرآن کے لیے بطور گارڈ ہے کہ قرآن کے کیا معنی ہونا چاہیے, یہ حدیث ہمیں بتائے گی, اس پر پورا لیکچر ہے موجود. تو قرآن یہ حدیث سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ معنی مراد ہونے چاہیے, جو حدیث کو نہیں لے گا وہ بھٹک جائے گا. صحیح, لیکن اگر باقی جن 3 افراد کے آپ نے نام لیے ان میں سے ایک بھی کم سے کم جی پہلے اور تیسرے بندے کے بارے میں تو مجھے اتنا ہی یقین ہے اس وقت سورج نکلنے کا, جو میرے ہادی نے اس وقت سورج نکلنے کا یقین ہے, عربی کا ایک لفظ نہیں آتا. ہاں وہ تو بالکل, وہ آپ کی بات, وہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں. تو بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر فرض کریں مطلب کہ دو علماء میں بھی بعض اوقات انٹرپریٹیشن پہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے, وہ جو علماء کے درمیان انٹرپریٹیشن میں ٹکراؤ ہوتا ہے, اگر وہ ٹکراؤ کسی حدیث کی وجہ سے ہے تو اس ٹکراؤ کو پورا نہیں سمجھا جاتا. دونوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک کی رائے ذرا زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے, دوسرے کی ذرا کم آ رہی ہے, یہ تو ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور فلاں غلط ہے. اگر دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ حدیث کی بنیاد پر ہوا ہے. اگر ایک کی بات حدیث پر ہے اور دوسرا اپنی رائے سے ایک بات کہہ رہا ہے, تو پھر جو حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, دوسرا غلط ہے. یعنی کہ اگر انسان عربک کا جتنا مرضی ایکسپرٹ بن جائے, وداؤٹ حدیث قرآن کو سمجھنا محال ہے, ایسا ہے؟ صحابہ نہیں سمجھ پائے, صحابہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی قرآن کو سمجھنے کی. اگر صحابہ کرام سے زیادہ عربی تو نہیں آتی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن بھیج دیتا, صحابہ کو خود ہی سمجھ لیتے. بالکل 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 بالکل. چلیں مفتی صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ جیسا قابل آدمی میں نے نہیں کبھی دیکھا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا, دعا کرتے رہیں. چلیں انشاءاللہ. اجے صاحب کو لے لیں مفتی صاحب, لے لیں. اچھا اب ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ. 7 منٹ حضرت, 7 منٹ بس. ہلو, ہاں بھائی اجے صاحب. ہلو. جی بھائی, جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. بھیا ایک سیکنڈ دیجیے گا, مجھے ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے, ایک سیکنڈ. ہاں اب ٹھیک ہے. جی بھائی بولیے. ہاں نمستے بھیا. جی آداب, جی فرمائیے. ہاں بھیا ایکچولی ایک چھوٹی سی بات رکھنی تھی. ایک دو پریمائس ہے, پہلے اس پہ دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ چاہو تو ایک دو پریمائس میرے من میں آ رہا تھا. اچھا, جیسے وہ پہلا پریمائس ہے بھیا, جیسے کیا کسی بھی چیز کو اتنا صاف کیا جا سکتا ہے, مطلب وہ آلریڈی صاف ہو تو کیا اس کو دوبارہ سے صاف کر سکتے ہیں 100% پیور کو؟ صفائی کے اندر ویریشن ہے. اچھا آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر صفائی میں ویریشن ہے تو کیا جا سکتا ہے. اچھا, مطلب جیسے اگر کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, جو 100% پیور ہے, ٹھیک ہے, اس کو اور صاف کیا جا سکتا ہے, میں وہ پوچھ رہا ہوں. صفائی کا ویریشن, آپ اس کی یہ تو کون بنے گا کروڑپتی والا سوال ہو گیا. اصل بات ہے اس پر آ جائیں. نہیں اسی پہ بیسڈ ہے نا, تو چلیے وہ کر لینا, جو اگلی بات ہے اسے کریں تاکہ پھر ہم سمجھ میں آئے کیا بات ہو رہی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ایک اور چھوٹا سا پریمائس ہے, اس کو بھی اگر آپ کنفرم کر دو, اگر آپ بولو گے تو اس کے بعد میں سیدھے ڈسکشن پہ آ جاؤں گا. اسی پر آ جائیں, سیدھے اسی پہ آ جائیں, ٹائم کم ہے. بس بھیا 1 منٹ لگے گا. کہیں لکھا ہے کیا؟ جی بولیں. ہاں, تو کیا کسی بھی چیز کو اگر وہ پورا بھرا ہو, 100% بھرا ہو, اس کو اور بھرا جا سکتا ہے سیم چیز سے؟ جب تک کہ آپ مثال نہ دیں گے تب تک کہ ہمارے سامنے بات واضح نہیں ہوگی.
अच्छा, ऐसा है। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल तो नहीं है। He will ask why Prophet Muhammad was purified by Zamzam. इससे ही रिलेटेड है, और हाँ यही वाली हदीस से है। तो भाई लोग पहचानने लगे, आप लोग इधर अच्छी उधर बात जाके है। अपने सवाल पहले ही आउट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो एक हदीस आती है, आई होप आपको हदीस तो अच्छे से पता ही होगी। ये सूरह बुखारी की है, सहीह बुखारी की 1636। उसमें आता है कि जो रसूलुल्लाह है उनके चेस्ट को खोला जा रहा है और उसको साफ किया जाता है। तो वहां पे किस चीज को साफ करने की बात है? हार्ट को। अच्छा, दिल को साफ करने की बात है जमजम से। और फिर एक गोल्डन ट्रे से उसमें विजडम और बिलीफ को डाला जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर उनमें विजडम, बिलीफ और वो प्योर थे, तो ये तीनों चीज करने की जरूरत क्या थी? ठीक, किस उम्र का वाकया है वो? आप बता दीजिए भैया। वो जो हदीस है वो उस वक्त की है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, यानी खुद भी छोटे थे। ठीक, तो ठीक जो है। बच्चे दौड़ते हुए उनकी आया के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इन्ना मुहम्मदन कद कुतिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। बच्चों ने तो जो देखा वो आगे जाके बयान कर दिया। तो वो घर हाँ। वाले दौड़े दौड़े हुए आए, तो देखा कि आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, को कत्ल जी। वतल नहीं हुआ था। उस हाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वाकये को बयान कर रहे हैं कि ये वाकया इसलिए हुआ था। हाँ हाँ, तो ये तो अब वही है अभी जैसे। अभी आप अच्छा, सल्लल्लाहु आप अलैहि कंप्लीट वसल्लम कीजिए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने। इस हिकमत के बाद आपके अंदर वो बात आई कि जिसकी वजह से नबूवत रिसीव करने के लायक बने। अगर वो चीज ना डाली जाती, यानी हिकमत आपको, विजडम आपके अंदर ना डाली जाती, या वो ये क्वालिटीज ना डाली जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत रिसीव करने के लायक कैसे बनते? ये पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने की तैयारी की गई है। जी। हाँ, तो ये जो तैयारी की गई है, इसमें तो अल्लाह जो है वो फेवरेटिज्म कर दिया इनके साथ। बाकियों में भी डालते तो हो सकता है वो भी कम्पीट कर सकते थे इस रेस में, चूंकि अल्लाह नबूवत ताला के के लिए। इल्म में ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को नबी बनाना है। अच्छा, मतलब प्री डिटरमिनेट था। ऑब्वियसली अल्लाह ताला के इल्म में हर जो चीज है उसी के मुताबिक तो अल्लाह ताला करेगा। हाँ, तो ये पहले से फिक्स था ये सारी चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अल्लाह के इल्म में पहले से फिक्स थी। बल्कि आप जो मेरी स्ट्रीम में आए ना, ये भी अल्लाह के इल्म में फिक्स मालूम था, पहले से मालूम था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। नबी तो नबी की नबूवत तो बहुत बड़ी बात है। अजय का आना भी हम्म, अल्लाह ताला को मालूम है। अच्छा, लोग ये कह ठीक रहे हैं है। कि आप ब्लास्फीमर हैं। भैया मैं चैलेंज देता हूँ उन लोगों को कि मैं ब्लास्फेमी किया हूँ, इसका कोई क्लिप दे दे। अच्छा ठीक है, चले सही है। क्लिप तो कमेंट में नहीं दे पाएंगे, आपने की है ना, तो आप बता भी सकते हैं, आप करते मैं हैं तो तो। कह रहा हूँ कि मैं नहीं तो किए, कह रहा नहीं हूँ किए। कि ओके। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं की है। लेकिन आप बंदे इंटरेस्टिंग हैं और आए हैं लास्ट में, बिल्कुल। अब 1 मिनट तो नहीं, 1 मिनट में मैं क्या गुफ्तगू करूंगा आपसे, लेकिन बहरहाल भैया एक्चुअली हाँ, अब मैं आप बहुत देर से कोशिश कर रहा था। आप एक काम करें, नेक्स्ट वीक जल्दी आ जाएं, शुरू में बिल्कुल। और पहले शुरू ही में आ बता जाए। दें कि मैं वही अजय हूं जो पिछले हफ्ते आया था, तो शुरू में आपको ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं तो है, इसी आपके पास मौजूद पर समय भी कम है बात तो। करेंगे इंशाअल्लाह। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। चले ठीक है, जी, सभी को तो नमस्ते। भाई आज के लिए इतना ही। 3 घंटे हो गए हैं माशाअल्लाह ताला। अगले हफ्ते फिर आप 30 सेकंड है। जी 30 सेकंड। अच्छा, तो 30 सेकंड में कोई बात कर रहे हैं आप ही। जी जी, ये चले क्या सही है, आइंदा हफ्ते हो गया इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अब ताला रेगुलर रहेगी बिल्कुल होगी इंशाल्लाह streaming। बिइज़्निल्लाह ताला। चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।